الدین الخالص. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز حاضرین، نوجوان احباب، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس مسجد میں دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس طرح کی محفلوں کا انعقاد بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے جو کچھ سیکھا جائے، جو کچھ حاصل کیا جائے، یہ اس پر اضافہ ہے. اس لیے کہ اس طرح کی محفلوں سے جہاں ایک طرف ایمان کو جیلا ملتی ہے، ایمان میں اضافہ اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اس طرح کی مجالس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے بموجب لا یشقى جلیسہم، اس میں کا کوئی آدمی جب یہاں سے اٹھتا ہے، جب اس طرح کی محفلوں سے رخصت ہوتا ہے، تو ہر آدمی سعادت سے ہمکنار ہوتا ہے، ہر آدمی اجر جزیل سے نوازا جاتا ہے، ہر آدمی کے یہاں اللہ کے یہاں ہر آدمی کے بارے میں اللہ کے یہاں حاضری لکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے اس گھر میں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے مجلس میں حاضر ہوا تھا. اور اسی طرح اس طرح کی مجالس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمتیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اس طرح کی ساری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا. تو اس طرح کے پروگرام کا انعقاد مسجدوں میں خاص طور سے ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو بھی اللہ نے وقت دیا ہے ان کو اس طرح کے پروگرام میں وقت نکال کر شرکت کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اگر میں یہ کہوں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں. ہم سب اپنی مقصد حیات سے اکثر و بیشتر غافل ہیں. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دکان میں، مکان میں، جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان چیزوں میں لگنا ہی ہمارا اصل زندگی کا ہدف اور اصل زندگی کا ٹارگیٹ ہے. ہم کمائی کریں، زندگی کے وسائل کو تلاش کریں، زندگی میں جو سہولیات ہیں اس کو حاصل کریں، اچھی سے اچھی لگژریس لائف گزاریں، اور یہی گزار کر ہم زندگی سے چلے جائیں. یہی ہمارے زندگی کا ہدف ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے اور یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ وہ زندگی میں لگا رہے، زندگی میں چیزوں کو حاصل کرے، زندگی میں دنیا کو حاصل کرے، اور اس کے بعد دنیا میں انہی ساری چیزوں میں لگا وہ زندگی اس کی ختم ہو جائے، اور کل جب آنکھیں بند ہو تو اسے پتہ چلے کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو یہ غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جس غفلت میں پڑے ہوئے اس غفلت سے باہر آئیں کہ دین کے لیے بھی وقت نکالنا یہ ہماری ترجیحات میں ہونی چاہیے. دین کے لیے وقت نکالنا یہ ہماری ترجیحات میں ہونی چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ جس طرح دوسرے چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں سے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہوں. راستے بند ہیں، راستے ادھر ادھر سے آدمی دائیں بائیں کر کے کیسے مسجد تک پہنچ رہا ہے. کوئی لوگوں کی مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں آنے کے لیے کیا جتن کر رہا ہے، لیکن پہنچ رہا ہے. تو اسی طرح ان ساری چیزوں پر جو چیز مقدم ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کے لیے بھی وقت نکالیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہم دین کے لیے وقت نکالیں کہ ہمارا مہینے میں اگر یہ منتھلی درس ہے، اگر یہ ماہانہ درس ہے، ماہانہ یہ پروگرام ہے، تو ہم پہلے ہی سے اپنا یہ خاکہ بنائیں کہ مہینے میں ایک دن عشاء کے بعد ہمیں آدھا گھنٹہ دینا ہے مسجد میں. مہینے میں ایک دن ہمیں آدھا گھنٹہ مسجد میں دینا ہے. اگر اس سے کوئی پروگرام ٹکرا رہا ہے تو ہم پھر اس پروگرام کو پوسٹ پون کریں. گھومنا پھرنا کھانا یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو، اس کے بعد ہم سب اپنے ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ دین کے لیے وقت نکالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگرچہ اشتہار تو مجھے مسجد میں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن جو اشتہار مجھے بھیجا گیا تھا بنا کر، اس میں یہ تھا کہ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں. ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں. دیکھیے رمضان میں تو ابھی وقت ہے، رمضان میں ابھی وقت ہے، ابھی تقریباً 20 دن سے زائد باقی ہے، 20 دن. لیکن اتنا عظیم مہینہ جب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہو، اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہو، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب
اس مہینے کے استقبال کے لیے اور اس مہینے میں جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے تعلق سے بیدار رہیں، ان کاموں کے تعلق سے ہم بیدار رہیں کہ یہ ایک عظیم مہینہ، جب اتنا بڑا مہینہ اور اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے تو اس کے تیاری اور اس کے استقبال کے لیے ہمیں چاق و چوبند رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس سال کے 11 مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں ہے۔ سال کا 11 مہینہ تو آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، لیکن یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں سلف یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سلف یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ماہ مبارک تک ہمیں پہنچا دے، اور جب ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے کا موقع ملتا تھا تو اس کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو بھی ماہ رمضان میں نیکیاں کیے بار الہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، اسے قبول کر لے۔ اور اسی طرح سلف یہ بھی دعا کرتے تھے، اس لیے کہ زندگی میں کسی کے بھروسہ نہیں ہے، آگے آنے والی سانسوں پر اگلے پل پر بھروسہ نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ کے بارگاہ میں کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ جب رمضان قریب ہوتا تھا تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنا الی رمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اللہم سلمنا الی رمضان وسلمہ لنا، اور اس رمضان کو ہمارے لیے محفوظ کر دے۔ یعنی رمضان کو محفوظ کر دے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو کام کریں، جن عبادتوں کو انجام دیں، وہ عبادت اس طرح انجام پائے کہ وہ عبادت تیرے یہاں قبول ہو جائے، وہ عبادت تیرے یہاں قبول ہو جائے۔ اس طرح رمضان میں اعمال کی توفیق اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ وَتَسَلَّمُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، اور جب عمل ہو جائے تو اس اعمال کو اللہ تو قبول کر لے، اس اعمال کو اللہ تو قبول کر لے۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے لیے اس طرح کی دعائیں سلف سے ثابت ہے۔ سلف دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ ہمارا معاملہ کر، اور جو بھی عمل کرے اس رمضان میں اس عمل کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو یہ مہینہ جب اتنا اہمیت والا ہے، اس کی اہمیت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی رمضان کی تیاری یہ ہے کہ جب رمضان قریب ہو، رمضان کی دیکھیے قریب جب ہو رہا ہے تو شعبان ہی سے گویا کہ رمضان کی تیاری ہے۔ وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے جس میں یہ دعا کی سکھلائی گئی اور جس میں یہ دعا بتلائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا سندن ضعیف ہے، لیکن اس دعا کا معنی و مطلب صحیح ہے کہ اللہ سے آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ تو یہ شعبان میں ہی ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو آدمی ذہنی حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کرے، اپنے آپ کو تیار کرے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کو رمضان میں کن عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ ہوتا تھا تو ہم عائشہ کہتی ہے کہ شعبان سے زیادہ ہم نے روزہ رکھتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ بعض روایات میں یہ لفظ کا تذکرہ ہے کہ یہ رمضان کے لیے آپ روزہ رکھتے تھے، یعنی رمضان کے تیاری کے لیے آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو رمضان کے لیے، رمضان کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی حساب سے تیار کرنے کے لیے شعبان کے مہینے کی خاص اہمیت ہے۔ شعبان کے مہینے کی خاص اہمیت ہے کہ بندہ جب شعبان کے مہینے میں ہو تو وہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ ابھی رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اب ہم نے جس طرح سال کے 10 مہینوں کو گزارا ہے، اب شعبان کا مہینہ اس طرح نہیں گزرنا چاہیے، اب شعبان کا مہینہ اس طرح نہیں گزرنا چاہیے۔ اور شعبان کے مہینے میں آدمی جو عبادتیں رمضان میں انجام دے رہا ہے، ان عبادتوں کو ابھی سے وہ اپنی عادت کا، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لے۔ رمضان میں ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہم قیام اللیل کریں، ہم تراویح کی نمازیں پڑھیں۔ رمضان میں ہر آدمی کی یہ چاہت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، ہر آدمی کی یہ چاہت ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ تو کیوں نہیں ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ کوشش کرتے کہ ابھی سے ہم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے شروع کر دیں؟ کیوں ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ابھی سے روزانہ ایک روٹین بنا لیں کہ ہم قرآن کی تلاوت روزانہ ایک نماز کے بعد ہم کریں گے؟ کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن جو ایسے لوگ ہیں جنہیں توفیق نہیں مل رہی ہے، پورا سال گزر جا رہا ہے، وہ تلاوت نہیں کر رہے، تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، وہ ابھی سے تیار ہو جائیں کہ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تیار کرے کہ رمضان کا جب موسم آئے تو وہ قرآن کی تلاوت پورے شباب، پورے زور و شور کے ساتھ کریں۔
تو یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا ایک گویا کہ ابتدا اور استقبال ہے کہ آدمی کوشش کرے، جتن کرے، محنت کرے، رات میں جب بیدار ہو جائے وہ تہجد و قیام اللیل کرے. اور اسی طرح سب سے اس سے ہم تو تہجد و قیام اللیل تک پہنچ گئے، لیکن آج ہمارے سماج اور ہم لوگوں کا جو حال ہے کہ ہمیں سے اکثر و بیشتر تو فرائض سے، فرض نمازوں سے غافل ہیں، اکثر و بیشتر فرض نمازوں سے غافل ہیں. تو سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر فرض نمازوں میں کوتاہی ہے تو ایسے اسلام کا اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے ہو تو بیٹھ کر پڑھو. اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں کھمبا پکڑ کر کھڑے ہو سکتے اس طرح نماز ادا کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں. اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نہ تو سفر میں معاف ہے، نہ حضر میں معاف ہے، نہ بیماری میں معاف ہے، نہ صحت میں معاف ہے. تو اس سے پہلے کا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں، جو بے نمازی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ ہوش میں آ جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو نمازی بنانے کی فکر کریں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیں، قیام اللیل کی عادت ڈالنے والا بنائیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا چاند اچانک طلوع ہو جائے اور ہماری کچھ بھی عبادت کی عادت نہ ہو، اور رمضان میں جب امام صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ 45 منٹ 50 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بن کر گر جائے. 45-50 منٹ اگر ہماری عادت نہیں ہے، قرآن سننے میں ہمیں لذت نہیں مل رہی ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ 45-50 منٹ ان لوگوں کے اوپر کوہ طور سے زیادہ سخت ہوگا، ان لوگوں کے اوپر یہ پہاڑ سے زیادہ گرا و بوجھل ہوگا، کہ اس لیے کہ ان کو قرآن میں نہ شوق ہے، نہ عبادتوں میں لذت ہے. تو یہ شعبان کا یہ مہینہ یہ رمضان کے استقبال کے اور اس کی عبادتوں کے لیے پیش خیمہ ہے، اس کی تیاری کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ بندہ شعبان میں ہی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی عادت بنائے. اس کے علاوہ شعبان میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس میں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیے دین وہی ہے. میں ایک مثبت بات، پازیٹو بات میں یہ بتاؤں کہ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اس کے علاوہ دین کے نام پر اگر کچھ بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس کو وہ کام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ کام نیکی نہیں ہے، وہ کام نیکی نہیں ہے. چاہے کوئی بھی کام ہو، وہ کام نیکی نہیں ہے. نیکی وہی کام ہے جس کام پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو تو وہ کام اپروفڈ ہے، وہ کام ثابت شدہ ہے، اس کام کو کرنے میں ثواب ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ کام کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو آپ جب عبادتوں کو انجام دیں تو یہ سوچ کر انجام دیں کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپروفڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مہر لگائی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی ہے. تو شعبان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے جن کاموں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بیان نہیں کیا گیا اور اس پر مہر نہیں لگائی گئی ہے. یہ شعبان کے تعلق سے بات ہوئی کہ شعبان میں آدمی کیا کرے. اس کے بعد جب رمضان بالکل قریب ہو جائے تو رمضان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آدمی استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے لیے، اس جملے پر غور کیجئے، رمضان کے لیے وہ 27-28 رمضان سے روزہ رکھنا شروع کر دے. اس طرح یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، کوئی آدمی ایام 20 کا روزہ رکھ رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے. سوموار اور جمعرات، اگر جمعرات 28 شعبان کو بھی پڑ جا رہا ہے تو آپ اس دن بھی روزہ رکھ لیجئے. ایک آدمی کی عادت ہے وہ پورے سال روزہ رکھ رہا ہے، سوموار اور جمعرات کو پورے سال روزہ رکھ رہا ہے، تو وہ پورے سال رکھ رہا ہے تو 28 شعبان کو بھی اگر جمعرات پڑ جائے، 28 شعبان کو بھی سوموار پڑ جائے تو وہ روزہ رکھے گا، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی پورے سال روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن جب رمضان قریب آیا تو وہ رمضان کی وجہ سے 28 شعبان کو روزہ رکھ لیا اس نے، تو یہ غلط ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں وضاحت کی ہے اس کی. اور یہ بھی آپ نے کہا کہ شک کے دن کوئی آدمی روزہ نہ رکھے. جیسے ابھی
چاند رمضان کا ہوگا 29 کا یا 30 کا، جس دن رویت ثابت ہو جائے. دیکھیے یہ اسلامی جو عبادتیں ان سب کا تعلق رویت سے ہے، رویت ہلال، چاند کے دیکھنے سے. چاند کے دیکھنے سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. یہ لوگوں کے لیے جو ہماری جو عبادت ہے اس کا تعلق مواقیت چاند سے ہے. چاند جب نکلے گا تب ہم عبادت شروع کریں گے، اور چاند جب نکلے گا تب ہمارا روزہ کا مہینہ یہ ختم ہو جائے گا. تو شک و شبہ جس دن میں ہو، جس دن کے بارے میں شک و شبہ ہو، چاند ہوا ہے نہیں ہوا ہے، گوماگو کی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دن شک و شبہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں. شک و شبہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں. یعنی کوئی کلیریفائی، کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ آج 29 کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو جب تک وضاحت نہ ہو جائے، جب تک یہ اعلان نہ ہو جائے کہ آج چاند ہو گیا ہے، تب تک ہم روزہ شک کی وجہ سے نہ رکھیں. شک و شبہ کی وجہ سے ہم روزہ احتیاطاً نہ رکھیں. یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شک کے دن روزہ رکھتا ہے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہاں اس حدیث میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں اللہ کے رسول کا نام محمد نہیں لیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ قاسم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تقسیم کرنے والا. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین ہم تک پہنچانے والے، دین تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ پیارے رسول ہیں. تو پیارے رسول نے یہ تقسیم نہیں کی، یہ نہیں بتلایا کہ آدمی کو جس دن شک و شبہ ہو، گما گو ہو، اس دن وہ روزہ رکھے. تو آپ نے اسی لیے کہا کہ جو آدمی شک و شبہ کے دن روزہ رکھے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. تو جب رمضان قریب ہو جائے، چاند دیکھ کر ہمیں روزہ شروع کرنا ہے. دیکھیے روزہ شروع کرتے وقت سب سے بڑی چیز ہے، ہر عمل کے وقت سب سے بڑی چیز ہے نیت. بلکہ ابھی سے ہم نیت کر لیں. ابھی سے نیت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی سے ہم کام کی نیت کریں، روزے کی نیت نہیں. ابھی سے ہم نیکی اور اطاعت کے کام کی نیت کریں. ہم میں سے ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم رمضان کا جب مہینہ ہوگا، رمضان کا مہینہ، رمضان کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوگا تو ہم اس بار 3 مرتبہ قرآن مکمل پڑھیں گے. ہم اس مرتبہ 3 مرتبہ قرآن مکمل پڑھیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ کوئی میں داستان نہیں بیان کر رہا ہوں، اس طرح کا ہم خود محسوس کرتے. کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو ہم ایسے اور ایسے عبادتیں کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے قضا و قدر سابق آتی ہے اور رمضان سے پہلے وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے. تو اس کے نیت کا ثواب اسے ضرور ملے گا باذن اللہ. اس کے نیت کا ثواب اسے ملے گا، اس لیے کہ اس نے رمضان میں پہنچنے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ جب رمضان ہمیں اگر مل گیا اس سال کا تو ہم ایسے اور ایسے عبادتیں کریں گے. تو اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں، ہم ظاہر کے بعد ظاہر سے لوگوں کے اوپر حکم لگانے کے مکلف ہیں. ہم ظاہر سے حکم لگاتے ہیں اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا کہ ہم ظاہر سے حکم لگائیں. لیکن اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. تو اللہ دلوں کے بھیدوں کو جب جاننے والا ہے تو وہ نیتوں کے حساب سے فیصلہ فرماتے ہیں، نیتوں کے حساب سے ثواب بھی دے گا. تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم رمضان کا سچی نیت، اگر ایسے ہی صرف زبانی نہیں، زبانی دعویٰ نہیں کہ ہم رمضان آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے ہم کچھ نہیں. لیکن ایک آدمی نیت کرتا ہے، اس کی مکمل نیت صادقہ ہوتی ہے، جزم صادق ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوگا تو وہ یہ کام کرے گا. تو انشاءاللہ اگر وہ کر لے گا اور اس سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. تو آدمی نیت کرے سچی نیت، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. آپ جیسی نیت کریں گے ویسے ہی آپ کو توفیق ملے گی اور اسی حساب سے آپ کو ثواب ملے گا. اور رمضان کے تعلق سے یہ بات بتاتا چلوں کہ رمضان کا روزہ یہ روٹین نہیں ہے. وہاں رمضان کے روزے کا جہاں ثواب ذکر کیا گیا وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس آدمی رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے. وہاں بھی نیت ہے کہ آپ نے کہا کہ صرف روٹین نہیں کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے ہم روزہ رکھیں، بلکہ اگر آپ کو ثواب اسی صورت میں ملے گا جب آپ ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں گے. اور ایمان کا مطلب یہ کہ آپ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھیں کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بنی الاسلام علی خمس. ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اس کے اوپر رمضان کا روزہ واجب ہے اگر وہ عاقل و بالغ ہے. اگر وہ عاقل و بالغ ہے اور مقیم ہے اپنے شہر میں. فمن شہید منکم الشہر، ابھی آیت آپ نے حافظ صاحب سے سنی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم،
کہ جو آدمی اپنے گھر پر اپنے شہر میں مقیم ہو اور رمضان کا مہینہ اسے مل جائے تو اسے روزہ رکھنا ہے، اسے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی رکن ہے۔ تو آدمی جب رمضان کا مہینہ یہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، یعنی وہ یہ سوچے کہ یہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے، ایک رکن ہے، اسے رکھنا ہے اور ثواب کی نیت بھی کرے۔ تو اس طرح رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب آدمی شروع کرے تو وہ اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے شروع کرے، اس لیے کہ یہ گنتی کا چند دن ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ گنتی کا چند دن ہے۔ ابھی آیت آپ نے سنی، اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ رمضان کا پورا مہینہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے ایک مہینہ، بلکہ اللہ نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ گنتی کے چند دن ہواؤں کی رفتار سے تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اور ہم سب ہر سال محسوس کرتے ہیں کہ جس قدر برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، یہ زیادہ اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ یا چاند طلوع ہوتا ہے یا عشرہ پر عشرہ اور آخری میں رمضان ختم۔ تو ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن، ان چند دنوں میں جو نیکی اور عبادت ہے اس سے ہم اپنے دامن کو بھرنے، یہی بھریں، یہی ہمارا صرف اور صرف یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے رمضان میں۔ سارے چیزوں کو ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں، ہم یہ ساری باتیں پریکٹیکلی ہے، یہ تقریر کی بات نہیں ہے، ہم ساری باتیں ہم گھر میں کرنے والے جو کام ہیں، عید کی خریداری کرنے سے کوئی عالم منع نہیں کرتا، یا کوئی دین اور کوئی شریعت عید کی خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن عید کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا رمضان اسی تیاری کے پیچھے ضائع کر دیں۔ یہ بازاروں کی رونق اور اس میں رمضان کی عظمتوں کو کچلنا، یہ کون سا دین سکھلاتا ہے؟ کس دین نے یہ اجازت دی کہ ہم پورے رمضان کی عظمتوں کو، اس کی برکتوں کو، رمضان کے برکتوں کو اور اس کی عظمتوں کو یہ بازار کی رونقوں تلے لون ڈلے؟ بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک پل میں کی گئی نیکیوں کو ہمیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عظیم حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ بنو آدم کے سارے اعمال جو ہے اس کا ثواب کا ایک معیار ہے، ایک ترازو، ایک پیمانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کی ہے، یعنی نبی کا لفظ یہ ہوتا ہے، لیکن پیغام جو ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ میں اللہ کے پیغام کو بہت بتائیں، اور جو قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کلام بھی اللہ کا ہے۔ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے اگر کوئی پوچھے آپ سے؟ حدیث قدسی فیما یرویہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن الفاظ نبی کا ہوتا ہے۔ اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، المتعبد بتلاوتہ، جس کے پڑھنے کے ذریعے تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر جبرائیل کے ذریعے نازل کیا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنو آدم کے سارے اعمال کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزہ کا ثواب اس سے بھی آگے ہے۔ کتنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ الا الصوم، سوائے روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزہ کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ کتنا دیتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے، کتنا دیتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے، یعنی اس کا ثواب اس معیار سے اور یہ پیمانہ جو اس سے باہر ہے، اور اللہ کتنا بڑھا کر دے سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اور روزے دار جو ہوتا ہے یہ صبر ہی کرتا ہے، کھانا پینا حاضر ہے اس سے صبر کر رہا ہے، بیوی حاضر ہے بیوی سے شہوت نہیں کر رہا ہے، جمع نہیں کر رہا ہے، اس سے صبر کر رہا ہے، بہت سارے جائز چیزوں سے اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہے، بہت سارے جائز چیزوں سے اپنے جائز شہوات سے، جائز خواہشات سے اپنی حفاظت کر رہا ہے، تو ان سارے چیزوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کو بے حساب اجر دیں گے۔ یدا شہوتہ وطعامہ من اجلی، پھر اللہ نے کہا کہ بندہ میرے لیے اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کچھ نہیں کھا رہا ہے۔ ابھی تو موسم بہتر ہو چلا ہے، ورنہ 2-4 سال پہلے تک کیسی گرمی رہتی تھی، لیکن ساری گرمیوں کے باوجود مسلمان
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ پانی کا ایک گھونٹ نہ کھانے کا ایک لقمہ. یہ ایمان سکھاتا ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے. جب بندہ اتنے چیزوں کو انجام دیتا ہے, اتنی قربانیاں دیتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی, کہ میرے لیے وہ اپنی خواہشات ترک کر رہا ہے, میرے لیے وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے. فانا اجزی بہ, تو میں بدلہ دوں گا اس کا, میں اس کا بدلہ دوں گا. تو یہ روزہ کی عظمت کو بندہ محسوس کرے, اور یہ بھی محسوس کرے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ایسا موسم سب پورے سال نہیں آنے والا ہے, اس لیے کہ یہاں آپ کو پہل نہیں کرنی ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے روزانہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ بھلائی چاہنے والے آؤ. بھلائی چاہنے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ, اور برائی کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب بس کرو, اب بس کرو, اب باز آ جاؤ. وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اور پورے رمضان بھر, یہ آخری عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ پورے رمضان کی ہر رات میں جہنم سے گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے. تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہماری بھی گردنیں آزاد ہوں, اس لیے کہ بہت موقع ہیں, رمضان میں بہت موقع ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے بد دعا کی. آپ عام طور سے اس بد دعا نہیں کرتے تھے, لیکن اس آدمی کے لیے جو آدمی کو رمضان کا موسم مل جائے اور اس کے بعد اس کی معافی نہ ہو سکے, جبرائیل نے کہا کہ رغم انف امرئ, جبرائیل نے ممبر کے زینے پر چڑھتے ہوئے اس آدمی کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی, اور آپ نے کہا کہ رغم انف امرئ من ادرک رمضان فلم یغفر, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. یہ عرب بد دعا کے طور سے کہتے تھے. کہا جبرائیل نے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس آدمی کو رمضان کا موسم مل جائے ولم یغفر, اور اس کی معافی نہ ہو سکے. آپ نے اللہ کے رسول سے کہا, جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا کہ قل آمین, آپ اس پر آمین کہیے. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری نماز میں آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب, اللہ تو قبول کر لے, یہ دعا ہے تو اسے قبول کر لے. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ آمین کہیے. آپ نے کہا آمین. اللہ تو جبرائیل کی بد دعا کو قبول کر لے اس آدمی کے حق میں جس آدمی کو رمضان کا موسم مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے, جس آدمی کو رمضان کا موسم مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو یہ بڑا موقع ہے, یہ بڑا موقع ہے, اس سے بڑا موقع زندگی میں اور پورے سال میں نہیں آنے والا ہے. تو ہم رمضان کا استقبال کریں نیت صادقہ کے ساتھ, رمضان کا استقبال کریں اس کے عظمت کا احساس کرتے ہوئے, اور اس کا ایک ایک پل یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر گزاریں کہ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں, یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں, اور یہ اگلے سال ملے گا ہمیں یا نہیں ملے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جن کا یہ ارادہ رہا ہوگا کہ وہ رمضان میں یہ عبادتیں کریں گے, لیکن اس سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی. تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے ہمیں اگر یہ موقع ملے تو ہم اس کے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھیں, ہیروں سے زیادہ, سونوں سے زیادہ قیمتی سمجھ کر ہم عبادتیں کریں. اور اللہ کے واسطے اپنے سارے پروگرام کو, اگر آگے جانے والا پروگرام ہے تو عید کے بعد رکھیں, اور اگر جو کام شعبان میں ہو سکتا ہے, خریداری کے کام, دوسرے کام اگر شعبان میں ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اتنی وسعت دی ہے. کچھ لوگ تو مجبور ہیں, انشاءاللہ ان کا عذر اللہ کے ہاں قبول ہے, کہ کچھ لوگ بیچارے روزانہ یعنی جو کنواں کھودتے ہیں اور کنواں کھود کر پانی پیتے ہیں, ان کے پاس بیچارے رمضان کے آخر میں پیسہ آتا ہے, وہ اپنے بیوی بچوں کی دلجوئی کے لیے رمضان کے آخر میں اگر گھر میں سامان لاتے تو یہ عذر انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے, جن لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ وہ عید کی خریداری ابھی شعبان کے آخر میں کر سکتے ہیں, تو وہ کر کے خالی ہو جائیں, وہ کر کے فارغ ہو جائیں, اس لیے کہ شعبان کا آخر, تاکہ ہم رمضان میں فری رہیں, اور ایک ایک پل. یہ بڑی خراب سچویشن, جب میں سعودیہ سے لوٹا, سعودی عرب میں عبادتوں کا جو ماحول ہے وہ تو یہاں نہیں بن سکتا. لیکن یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ لوگ تراویح چھوڑ کر, تراویح ہو رہی ہے, تراویح چھوڑ کے لوگ شاپنگ کرنے نکل رہے ہیں, خاص طور سے آخری عشرے میں. آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں عید آ گئی. آخری عشرہ عید نہیں, آخری عشرہ تو سب سے زیادہ اہمیت والا ہے. جب اللہ کے رسول کے اوپر آخری عشرہ داخل ہوتا تھا, یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری, اب آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے مساجد کا حال یہ ہے کہ تراویح 20 دنوں میں ختم کر دی گئی, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب, سورہ تراویح ہو رہی ہے. یہ سورہ تراویح نہیں, ساری تراویحاں ہیں. اگر کسی مصلحت کی وجہ سے 20 دن میں تراویح ختم بھی ہو گئی اور اس کے بعد تراویح ہو رہی ہے نا, وہ بھی تراویح ہے, اور اس کا بھی ویسے ہی اہتمام ہونا چاہیے جس طرح پہلے تراویحوں کا ہوتا ہے. پورے رمضان, من قام رمضان ایمانا واحتسابا,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مطلب صرف 20 دن نہیں ہوتا ہے. رمضان کا مطلب صرف 15 دن نہیں ہوتا ہے، بلکہ رمضان کا مطلب 30 دن یا 29 دن ہوتا ہے. یعنی 30 دن اور 29 دن جب آپ قیام کریں گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اس کا ثواب یہ ملے گا کہ آپ کی پوری گزشتہ گناہیں، جو صغیرہ گناہیں، چھوٹی چھوٹی گناہیں، وہ معاف کر دی جائیں گی. تو یہ ہوش میں ہم رہے اور غفلت سے بیدار رہے. اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے مہینہ آئے تو خاص طور سے اس سے پہلے ہم اپنے رشتوں کو ٹھیک کر لیں. اپنے رشتوں کو ٹھیک کر لیں. اگر کسی سے ہمارا اختلاف چل رہا ہے تو ہم اللہ کے واسطے ان اختلافات کو دور کر لیں. اس لیے کہ اللہ کے یہاں رمضان نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، ہر سوموار اور جمعرات کے دن آپ کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. ویکلی رپورٹ دی جاتی ہے اللہ کو. ویکلی رپورٹ آپ کی دی جاتی ہے. اللہ کو کہا جاتا ہے بندے نے یہ کام کیا ہے. بہت نیک بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. نبی نے کہا کہ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، سوائے ان دو آدمیوں کے، ان دو بھائیوں کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، کہا جاتا ہے چھوڑ دو دونوں کو مہلت دو، شاید دونوں صلح کر لیں. دونوں کو مہلت دو، شاید کہ دونوں صلح کر لیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش کیے جائے تو ہمارے اعمال اٹھا کر کنارے رکھ دیے جائے کہ ان دونوں کے درمیان اس کا لوگوں سے تعلقات بہت خراب ہے. بلکہ رمضان سے پہلے جس سے تعلقات خراب ہے تعلقات درست کریں. دلوں میں جو بھی کینہ، کپٹ، عداوت، نفرت، اس طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں اس کو نکال پھینکیں. اس لیے کہ دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. یہ تقویٰ کی بات بار بار کی جاتی ہے. یہ تقویٰ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ دل میں ہے. تقویٰ ظاہر، ایک آدمی کا ظاہر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ظاہر ہے، لیکن اگر باطن خراب ہے اس کا تو اس کا ظاہر اچھا ہونے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اللہ یہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تو دلوں کی اصلاح، دلوں میں جو نفرتیں، جو عداوتیں ہیں اس کو نکال پھینکی رمضان سے پہلے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں، قیامت کا منظر کھینچا اور کہا کہ قیامت کے دن مال و اولاد کام آنے والا نہیں ہے. لا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بلکہ جو چیز کام آنے والی وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز صحیح سالم دل. جس کا دل صاف ہے وہی آدمی کامیاب ہوا ہونے والا ہے. تو رمضان سے پہلے صلہ رحمی کا ماحول پیدا کریں. جس کا اختلاف ہے کسی سے اس اختلاف کو دور کریں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اور بہت بڑی کمی ہے جو سماج میں جاری ہے کہ ہم رمضان آتا ہے اللہ کے لیے تو لگ جاتے ہیں، لیکن جو تعلقات خراب ہے ویسے ہی خراب ہی رہتا ہے. عید آ جاتی ہے، خراب کا خرابی ہے. یہ بہت بڑی کمی ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اچھا بننے سے پہلے اپنے حقوق العباد کا معاملہ بھی درست کرے. اپنے دلوں میں جو عداوتیں، جو نفرتیں، جو کدورتیں رکھے ہوئے ہیں وہ اسے باہر نکال پھینکے، تب وہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اسی طرح رمضان کی تیاری کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی پریکٹیکلی چیز ہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی نہ ہو کہ کھانے پینے کی وہ زیادتی ہمارے عبادتوں پر حاوی ہو جائے. کھانے پینے کی وہ زیادتی ہمارے عبادتوں پر حاوی ہو جائے. اتنا کھا لیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، جب ہم عبادتیں کرنے کے لیے کھڑے ہو تو ہمارا جسم بوجھل ہو. بالکل ہمارا جسم بوجھل ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پیٹ جو ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ اس سے برا برتن کوئی نہیں ہے جو بنی آدم بھرتا ہے. بہت برا برتن ہے یہ جینے کے لیے کھانا ہے. کھانے کے لیے ہم نہیں جی رہے ہیں، بلکہ جینے کے لیے 1-2 لقمہ 4 لقمہ جس سے ہماری پیٹ سیدھی رہے، ہم صحیح سے اپنا کام انجام دے سکے، عبادتیں کر سکے، اس لیے ہم کھائیں. یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اب ابھی سے کوئی تیاری ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں تیاری کیا ہوتی ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور سے جو مینٹالٹی ہے، جو دماغ ہے، رمضان آ رہا ہے یہ بھی لے آؤ، رمضان آ رہا ہے وہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ پھل بھی ہو، وہ پھل بھی ہو، کوئی چیز دسترخوان سے غائب نہ ہو. یہ ماحول صرف نہیں بنانا چاہیے.
التقلل من الطعام کان من ہدی السلف، رمضان کے موسم میں کھانا کم کھانا یہ سلف کے طریقوں میں سے تھا کہ رمضان جب آتا تھا تو اتنا کھاتے تھے کہ آرام سے عبادتیں کر سکیں. اور جب آدمی کے پیٹ میں کھانا کم رہتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے. دلوں میں آج ہمارے دلوں میں سختی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہائے کھانا جو بھی کہیں ہمیں پتہ چل جائے آج سے یہاں سے 100 کلومیٹر دور، ایسے بھی لوگ ہیں 100 کلومیٹر دور خبر لگ جائے کہ کوئی مطعم کوئی ریسٹورینٹ خاص طور سے کھلا ہوا ہے، وہ سب ہم سب ہیں. یہ میں کسی خاص کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ بھی کبھی کبھار نکل جاتے، سب ہیں ایسے. اعظم گڑھ میں کیا کھل گیا، ڈھابا کھل گیا، اب سب لوگ چلے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو یہ کھانے کے لیے نہیں جینا ہے بلکہ ہم کھا کر اچھی طرح زندگی گزار سکیں، یہ مقصد ہونا چاہیے. اور رمضان میں خاص طور سے اپنے کھانے پینے کے روٹین کو درست کرنا ہے. اگر صحیح طرح سے ہمیں عبادتوں کو انجام دینا ہے، اور آخری بات یہی کہوں گا کہ ہم یہ ایسا موقع ہے جس میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنا یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایسی جنت جو معمولی نہیں ہے، جنت ایسی جس کی وسعت، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. چوڑائی جب آسمان و زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ عام طور سے چوڑائی کم رہتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. یہاں کہا گیا کہ عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور اس جنت کا دروازہ رمضان میں کھول دیا گیا ہے. اس جنت کا دروازہ رمضان میں کھول دیا جاتا ہے. اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنہ، فتحہ نہیں کہا گیا بلکہ فتحت ابواب الجنہ. جیسے بھی چینل کھلا ہوا ہے پورا، تو فتحت کا مطلب یہ ہوا کہ پورا کھول دیا گیا، دروازہ اچھی طرح سے کھول دیا گیا. تو اس جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس جنت کا دروازہ رمضان میں کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور اس جنت میں اگر ایک چابک، ایک کوڑا رکھنے بھر کی جگہ مل جائے، 1 فٹ 2 فٹ کی جگہ مل جائے تو خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ آپ کو مل گیا اس سے بہتر ہے. جنت ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ کو 2 فٹ 3 فٹ کی جگہ مل گئی تو یہ دنیا اور دنیا میں آپ نے جو کچھ کمایا ہے اس سے بہتر ہے. تو ایسی جنت، اور پھر اس جنت کے لیے آگے بڑھنا، اور رمضان کا موسم جہاں دروازہ کھول کر آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، تو ایسے موقع کو ایک غافل اور ایک احمق اور ایک بے وقوف انسان ہی چھوڑ سکتا ہے. جو عقل مند ہوگا وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے گا، اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر رمضان میں اپنی پوری انرجی، اپنی پوری محنت، اپنی پوری طاقت اسی کے لیے جھونک دے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں کہیں رمضان کے تعلق سے، بار الہ ان سارے باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. جن لوگوں نے اس درس میں، اس پروگرام میں شرکت کی، بار الہ تو ان سب کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اس طرح کے مزید پروگرام کرانے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. کہنے سننے سے زیادہ بار الہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. خلوص الہیت کے ساتھ سارے اعمال کو انجام دینے والا بنا. بار الہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا، اور صحت و عافیت کے ساتھ اس میں سارے نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں تو بار الہ تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہے تو ان کے رزق میں ترقی دے. اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو بار الہ تو ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما، عقیدہ توحید کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.